السلام علیکم جی. آج بات کرتے ہیں رحمیار خان کی. جی رحمیار خان جو کہ جنوبی پنجاب کا خوبصورت شہر ہے اور سندھ اور پنجاب کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے. جی آخری شہر ہے جی پنجاب کا جو کہ سندھ کی طرف ہے, سندھ والی سائڈ پہ. لیکن آج کل جی یہاں پر ایک بیوروکریٹس اور سابقہ MNA جو کہ حکومت کا حصہ بھی ہیں, دیکھنے والی بات ہے جی. ان کے درمیان کشمکش چل رہی ہے جی, اور اسی وجہ سے یہ شہر آج کل خبروں میں آیا ہوا ہے. اس کی مین وجہ یہ کہ کل یا پرسوں جو ہے وہ میاں امتیاز احمد صاحب جو کہ سابقہ MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پنجاب میں اور وفاق میں, تو یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے جی. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک بیوروکریٹس جو ہے وہ کس طرح ایک حکومتی نمائندے کی, حکومتی شخص کی بات کیوں نہیں مان رہا. اچھا, کچھ دن پہلے میاں امتیاز احمد صاحب کے طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فون کیا تھا اس بیوروکریٹس کو جس کا نام عرفان انور صاحب ہیں, لیکن انہوں نے فون نہیں اٹینڈ کیا. پھر میاں امتیاز صاحب ان کے آفس جاتے ہیں جی, اور وہاں جا کر ان کے درمیان تلخ کلامی ہو جاتی ہے. اور تلخ کلامی جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے مبینہ طور پر کہ وہ تھپڑوں میں, مکوں میں, کسنوں میں تبدیل ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے میاں امتیاز صاحب وہاں سے نکل جاتے ہیں جی. پھر انہوں نے کوشش کی کہ میں پریس کانفرنس کروں, پھر میڈیا کو بلایا جی. پھر شام 5 بجے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بیوروکریٹس کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کے انبار لگا دیے. تو یہاں پر میاں صاحب نے کہا کہ انہوں نے لاکھوں کرپشن کی ہوئی ہے جی, کرپشن کیا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں, طرح طرح کی, یعنی جو ایک لگائی جاتی کرپشن کے الزامات اس کے اوپر لگیں جی. ثبوت ایک بھی نہیں دیے, ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ یہ بیوروکریٹس جو ہے نا عرفان صاحب, یہ آج کے نہیں ہے رحمیار خان میں, ٹھیک ہے. رحمیار خان میں آج کے نہیں ہے, کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, بلکہ میرے خیال سے اس کو سال کے قریب ہونے والا ہے مبینہ طور پر, جو مجھے معلومات ملی اس کے مطابق اس کو سال ہونے والا ہے جی رحمیار خان میں کام کرتے ہوئے. کیونکہ میاں امتیاز احمد صاحب ایک حکومتی بندے تھے, حکومتی شخصیت ہیں, اس کا فون اٹینڈ نہیں کیا اس نے, تو اس کے اوپر کرپشن کا الزام لگا دیا اور میاں صاحب کو غصہ آ گیا. اس نے کہا جی یہ تو کرپٹ بندہ ہے, اس کو ہٹایا جائے, اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. میاں صاحب یہ بندہ آج کا نہیں ہے, یہ کافی پرانا بندہ ہے. پہلے آپ نے کیوں نہیں ان کے اوپر الزامات لگائے؟ یہ جو آج آپ نے جو ان کے اوپر کرپٹ کہے تھے, یہ پہلے بھی کہہ سکتے تھے نا, کیونکہ اب اس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ چپکلش چل رہی ہے, آپ کے ساتھ اس کی جو ہے وہ دھکم پہل چل رہی ہے, اس وجہ سے آپ کو یہ اب کرپٹ لگ رہا ہے, اور آپ نے جو ہے اس کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا دیے, ٹھیک ہے. لیکن چلو آپ نے اب لگا دیے, تو جناب اعلیٰ آپ کی اب حکومت ہے, آپ حکومتی نمائندے ہیں, آپ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس کی شکایت بھی تو کر سکتے ہیں. میں حیرت ہوں یار اس بات پہ کہ اس بیوروکریٹس کی طاقت کا اندازہ کریں کہ اس سے یہ بھی فرق نہیں پڑا کہ یہ کون ہے جی, یہ حکومتی نمائندہ ہے کون ہے, اس کو بولتا ہے میرے آفس سے نکل جائیں, چلے جائیں یہاں سے, فون تک نہیں اٹینڈ کیا. اور اب بھی بیوروکریٹس جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, وہ بولتا ہے میں اپنا کام جاری رکھوں گا, جس میں جو کرنا ہے کر لیں. اندازہ کریں. پھر میرا وہاں پر جو تجزیہ وہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے اس بندے کو جو ہے نا وہ میاں صاحب سے بھی زیادہ پشت پناہی حاصل ہے, میاں صاحب سے بھی زیادہ تکڑے بندے کا آشیرواد اس کو حاصل ہے, جس وجہ سے جی یہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور کسی بھی بلیک میلنگ کے جھانسے میں نہیں آ رہا. اچھا, اب اس کے اوپر سونے سے سہاگا چیک کریں جی, اندازہ کریں کہ کل رات, اسی رات جس دن میاں صاحب کے ساتھ یہ ہاتھا پائی ہوئی, اسی رات جو ہے وہ مبینہ اطلاعات ملی ہیں کہ میونسپل کمیٹی رحمیار خان کے اندر نکاح پوش دفتر کا دروازہ توڑ کر داخل ہوتے ہیں اور افسر کی کرسی اٹھا کر باہر سڑک پر رکھ دیتے ہیں. اسی افسر کی جو عرفان انور صاحب ہیں. ذرائع کے مطابق یہ چیئرمین بلدیہ عرفان انور کی کرسی بتائی جا رہی ہے. اور رحمیار خان کے جو پنڈت ہیں ان کے مطابق جو جانی جان ہے جسے کہتے ہیں جی, تیسری آنکھ رحمیار خان کی جی, اس کے مطابق یہ ایک پیغام دیا گیا ہے
کہ ہم آپ کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو یہاں سے نکال بھگا بھی سکتے ہیں, لیکن کچھ نہیں کیا جی ابھی تک, کچھ نہیں کیا اور کچھ نہیں ہونا اس کے خلاف, کچھ نہیں ہونا. یہ میں لکھ کے دیتا ہوں اس کو, کچھ نہیں. میاں صاحب نے کانفرنس کی ہے اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی ہے, اپنے آپ کو بری الزامہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن نہیں, کچھ نہیں ہونا. یہ اسی طرح کام کرتا رہے گا جی, کیونکہ جب اس نے حکومتی نمائندے کی بات نہیں سنی نا, اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے. اس بندے کے پیچھے لازم جو ہے کسی طاقتور شخص کی جو ہے نا وہ پوسٹ بنائی ہے. اسی وجہ سے اس نے جو ہے حکومتی نمائندے کو جو ہے, میں اب کیا بولوں, میاں صاحب بھی بس اب خالی میاں صاحب ہی رہ چکے ہیں, اب وہ دم خم نہیں ہے ان کے اندر. ویسے بھی عمران خان کے جو چند ایک کو چھوڑ کر کافی لوگوں میں جو ہے میاں صاحب کے حق میں رائے بہتر نہیں پائی جاتی. میں نے جس سے بھی پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ عوام کے کام صرف دکھاوے کے لیے آتے ہیں, باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اتنے ان شاء اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.